السلام علیکم پیارے دوستوں، اسلامک انفارمیشن سیریز میں خوش آمدید۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کی لیکچر سیریز کی آج ایپیسوڈ 4 ہے اور اس میں ہم قافلہ حسین علیہ السلام سرزمین کربلا میں تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام چلتے چلتے نینوا کے میدان میں بتاریخ 2 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال سمیت خیمہ زن ہو گئے۔ حر نے بھی آپ کے مقابلے میں خیمے نصب کر دیے۔ حر کے دل میں اگرچہ اہل بیت نبوت کی عظمت تھی اور یہاں تک کہ اس نے اپنی نمازیں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیچھے ہی ادا کی تھیں، مگر وہ ابن زیاد کے حکم سے مجبور تھا۔ وہ ابن زیاد کے ظالم اور صفاک مزاج سے واقف تھا اور اسے علم تھا کہ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نرمی روا رکھی یا ابن زیاد کی حکم عدولی کی کوشش کی تو یہ بات 1000 کے لشکر کے سامنے چھپی نہ رہے گی۔ جب ابن زیاد کو اس کا علم ہوگا تو وہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اور سخت سزا دے گا۔ اس خوف کی وجہ سے حر ابن زیاد کے حکم پر برابر عمل کرتا رہا۔ جس مقام پر حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال کے ہمراہ خیمہ زن ہوئے، اس دشت و بیاباں کی اداس و مغموم فضا کو دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ اس مقام کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بس یہی خیمے لگا لو، یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ کربلا پہنچتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین یاد آ رہے تھے جو آپ نے فرمائے تھے۔ بچپن کے زمانے کی یادیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارتیں آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئیں۔ آپ کو بچپن کا وہ لمحہ یاد آ گیا جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق آپ ان کے گھر میں اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیل رہے تھے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کی امت میں سے ایک جماعت آپ کے اس بیٹے حسین علیہ السلام کو آپ کے بعد قتل کر دے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین علیہ السلام کی جائے شہادت کی تھوڑی سی مٹی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو سونگا اور فرمایا کہ اس میں رنج و بلا کی بو آتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور رو دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو جان لینا کہ میرا یہ بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس مٹی کو بوتل میں رکھ دیا تھا۔ وہ ہر روز اس کو دیکھتی اور فرماتی کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی تو وہ دن عظیم دن ہوگا۔ یہی وہ میدان تھا جس کی نسبت حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ المرتضیٰ نے فرمایا تھا، یہ ان کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہ ان کے کجاوے رکھنے کی جگہ ہے اور یہ ان کے خون کا مقام ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گروہ اس میدان میں شہید ہوگا جس پر زمین و آسمان روئیں گے۔ چونکہ میدان کربلا اور حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بارے میں بشارتیں پہلے سے دی جا چکی تھی، اس لیے امام علی مقام نے اس میدان کو اپنے سفر کا منتہا سمجھ کر خیمے لگا دیے۔ عمر بن سعد کی آمد۔
قافلہ حسینی علیہ السلام غریب الوطنی کے عالم میں کربلا کے میدان میں خیمہ زن تھا۔ دوسری طرف یزیدی حکومت ان نفوس قدسیہ پر قیامت برپا کرنے کو بھرپور تیاریوں میں مصروف تھی۔ چنانچہ 3 محرم الحرام کو عمر بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے کوفہ سے کربلا پہنچ گئے۔ ابن زیاد نے یہ لشکر دیلم کے لیے تیار کیا تھا، لیکن جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا معاملہ پیش آ گیا، اس نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ پہلے حسین علیہ السلام کی طرف جاؤ اور اس سے فارغ ہونے کے بعد دیلم کو چلے جاؤ۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا اگر تم چاہو تو میں تمہارا استعفیٰ منظور کر لیتا ہوں، مگر اس کے ساتھ میں تمہیں دوسرے علاقوں کی ولایت سے معزول کر دوں گا جن پر میں نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔ عمر بن سعد نے اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے کچھ مہلت مانگی اور پھر اس نے اس معاملے میں جس سے بھی مشورہ کیا، اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرنے سے روکا، حتیٰ کہ اس کے بھانجے حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ خدا کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام پر ہرگز لشکر کشی نہ کرنا، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور قطع رحمی ہے۔ خدا کی قسم اگر تمہیں سارے جہاں کی سلطنت سے بھی ہاتھ دھونے پڑے تو یہ تمہارے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کا خون بہانے اور اپنی گردن پر لینے سے زیادہ آسان ہے۔ ابن سعد نے کہا انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا، مگر جب ابن زیاد نے اسے معزول کرنے کے علاوہ قتل کرنے کی دھمکی دی تو وہ لشکر کے ہمراہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گیا۔ پانی بند کرنے کا حکم۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اہل کوفہ نے مجھے لکھا تھا کہ میں ان کے پاس آؤں، اب اگر وہ مجھ سے بیزار ہیں تو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں۔ جب ابن سعد کو یہ جواب ملا تو اس نے کہا کہ میری یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح مجھے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے سے بچا لے۔ چنانچہ اس نے ابن زیاد کو یہ بات لکھ بھیجی کہ امام حسین علیہ السلام اہل کوفہ کی ان سے بیزاری پر واپس مکہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ابن زیاد نے جواب دیا کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو اور حسین علیہ السلام سے کہو کہ وہ خود اور ان کے ہمراہ ہی امیر المومنین یزید بن معاویہ کی بیعت کریں۔ جب وہ بیعت کر لیں گے تو پھر ہم سوچیں گے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس پر عمر بن حجاج کی قیادت میں ابن سعد کے آدمیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے پر پانی بند کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ 30 سوار اور 20 پیدل پانی لینے کے لیے بھیجے۔ عمر بن حجاج اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مزاحمت کرنے لگا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی مقابلے کے بعد پانی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ابن سعد سے ملنے کی خواہش کی، اس پر دونوں فریق 20 سواروں کے ہمراہ آئے۔ آپ نے اپنے رفقا کو اور ابن سعد نے اپنے ساتھیوں کو ایک طرف کر دیا۔ دونوں کے درمیان تنہائی میں کافی دیر تک گفتگو ہوئی جس کو کسی نے نہیں سنا، پھر دونوں اپنے اپنے لشکر میں واپس ہو گئے۔ اس گفتگو کے متعلق 2 روایتیں ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ابن سعد سے فرمایا کہ لشکروں کو یہیں چھوڑ کر ہم دونوں یزید کے پاس شام چلتے ہیں اور اس سے براہ راست معاملہ طے کرتے ہیں۔ ابن سعد نے کہا اگر میں نے ایسا کیا تو ابن زیاد میرا گھر مسمار کرا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر گھر تعمیر کرا دوں گا۔ ابن سعد نے کہا کہ وہ میری جائیداد ضبط کر لے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی حجاز کی جائیداد میں سے اس سے بھی زیادہ مال دے دوں گا، لیکن ابن سعد نے یہ بات منظور نہ کی۔
بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہم دونوں یزید کے پاس چلتے ہیں یا تم مزاحمت نہ کرو، میں واپس حجاز چلا جاتا ہوں یا ترکوں سے جنگ کرنے کے لیے سرحد کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں۔ عمر بن سعد نے یہ بات ابن زیاد کو لکھ بھیجی۔ ابن سعد کا خط ابن زیاد کے پاس پہنچا تو اس کا ارادہ بھی ہوا کہ ان 3 باتوں میں سے ایک بات مان لی جائے۔ اس وقت ابن زیاد کے پاس شمر بن ذی الجوشن بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بدبخت کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کیا تم حسین علیہ السلام کی ان شرطوں کو قبول کرتے ہو حالانکہ اس وقت وہ تمہارے گرفت میں ہے؟ خدا کی قسم اگر وہ تمہاری اطاعت کیے بغیر یہاں سے چلا گیا تو یہ اس کے غالب و قوی اور تمہارے ملغوب و کمزور ہونے کا باعث ہوگا۔ ایسا موقع اس کو ہرگز نہ دو۔ اس میں سراسر تمہاری ذلت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھی تمہارے حکم پر گردنیں جھکا دیں، پھر اگر تم ان کو سزا دو تو یہ تمہارا حق ہے، اگر تم انہیں معاف کر دو تو یہ اس کا بھی تمہیں اختیار ہے۔ خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ حسین علیہ السلام اور ابن سعد اپنے لشکروں کے مابین رات بھر بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا، تم نے بہت اچھی رائے دی ہے۔ پھر شمر بن ذی الجوشن کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ اگر حسین علیہ السلام اور اس کے رفقا میرے حکم کی تعمیل کریں تو بہتر، ورنہ عمر بن سعد کو حکم دو کہ وہ حسین علیہ السلام اور اس کے اصحاب پر حملہ کر دے۔ اگر ابن سعد اس میں لیت و لال کرے تو اسے قتل کر دو اور فوج کی کمان خود سنبھال لو۔ قتل حسین علیہ السلام میں سستی کرنے پر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک تہدید آمیز خط لکھا کہ اگر حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھی اطاعت قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کرو کیونکہ وہ باغی ہیں۔ جب شمر بن ذی الجوشن ابن زیاد کا خط لے کر عمر بن سعد کے پاس آیا تو اس نے کہا، اے شمر، خدا تیرے گھر کو برباد کرے اور جو کچھ تو لایا ہے اس پر تیرا ستیہ ناش کرے۔ مجھے یقین ہے کہ حضرت حسین علیہ السلام نے جو 3 امور پیش کیے تھے انہیں منظور کرنے سے ابن زیاد کو تو نے ہی روکا ہے۔ شمر نے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا ارادہ اب کیا ہے؟ کیا تم ان سے جنگ کرتے ہو یا میرے اور ان کے درمیان سے ہٹتے ہو؟ ابن سعد نے کہا، نہیں، میں سرداری تمہارے ہاتھ میں نہ دوں گا بلکہ خود فوج کی قیادت کروں گا۔ یہ فوج 9 محرم الحرام 61 ہجری بروز جمعرات دن ڈھلے جنگ کے لیے قافلہ حسین علیہ السلام کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔